شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین اکرام، ڈیوکیس میڈیا چینل کے اس درس قرآن کے 7ویں پارے میں آپ سبھی کا استقبال ہے. اس پارے کے تعلق سے مجھے آپ سے 4 باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس پارے کو اللہ رب العالمین نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ایمان لانے کے واقعے سے کیا ہے. جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کیا تو بادشاہ زار و قطار رونے لگا. اسی کے رونے کی کیفیت کو اس پارے کی ابتدائی حصہ اللہ رب العالمین بنایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے، اس کو کفارہ کیسے دینا چاہیے. یہ بلا شبہ آئے دن روزانہ نہ جانے کتنی بار ہم قسمیں کھاتے ہیں. اس لیے قسم کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو یہ نالج اور علم ہونا چاہیے کہ اصل میں قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو تقیہ کلام کے طور پہ ہم اور آپ کھا لیتے ہیں، باتوں باتوں میں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایسا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. تو اس قسم کا کوئی معنی نہیں ہے، اس پر اللہ رب العالمین کوئی گرفت نہیں کرے گا. لیکن ایسی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ قسم کھانا بھی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو یمین لغو بولتے ہیں. لغو قسم بس تقیہ کلام کے طور پہ باتوں باتوں میں ہم اور آپ کھا لیا کرتے ہیں. اس کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن کثرت سے بچنا چاہیے. قسم کی دوسری قسم ہے جھوٹی قسم. جھوٹی قسم مطلب جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا، کسی کو بیوقوف بنانا. تجارت کے معاملے میں 100 روپے کا سامان آپ مارکیٹ سے خرید کر کے لائے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، گراہک سے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ 150 روپے کا ہے یا 200 روپے کی میری خریداری ہے. تو یہ جھوٹی قسم ہوئی. جھوٹی قسم بالکل گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرنے سے تجارت کے اندر برکت نہیں ہوتی. یہ گناہ ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا جائے اور ایسی قسم کھانے سے باز رہ جائے. قسم کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو آدمی ارادے سے کھاتا ہے، قصد اس کو ہوتا، قصدن کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے کھاتا ہے، اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، سامنے والے کو بھروسے میں لانے کے لیے قسم کھاتا ہے. تو ایسی قسم کھانا بلا شبہ جائز ہے. آدمی کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کی، غیر اللہ کی قسم کھانا قطعاً جائز نہیں کسی بھی صورت میں. چاہے وہ یمین لغو ہو، باتوں باتوں میں قسم کھاتے ہیں تو وہاں بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھایا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیری بیوی کی قسم. تو ایسی قسم بالکل یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ شرک ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو یمین منعقدہ ہے، جو قسم منعقد ہوتی ہے، وہ آدمی جان بوجھ کر کے ہوش و حواس میں قصدن اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے، سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے. تو اس کا شریعت کے اندر بڑا معنی ہے. اس قسم کی صورت میں اگر آدمی یہ قسم کھاتا ہے تو قسم کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن اگر قسم توڑ دیتا ہے تو پھر ایسی قسم توڑنے پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی قسم توڑنے پر اس کا جو کفارہ ہے وہ ایک یہ ہے، نمبر 1 یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اوسط درجے کا، مڈل کلاس کا، جو اپنی فیملی میں کھلاتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے. تو اوسط درجے کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا اسی طرح کم سے کم 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے. اور وہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کپڑا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جس میں آدمی نماز پڑھ سکے. اگر مرد کو دیتا ہے تو ایسا دینا چاہیے کہ جس میں اس کی نماز ہو جائے، اور عورت کو دیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو کپڑا پہنانا چاہیے جس میں اس کی نماز ہو جائے، یا ایک مسلمان مومن غلام کو آزاد کرایا جائے. یہ تینوں میں آپشن ہے، آدمی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن اگر تینوں کی طاقت نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، مومن قیدی کو بھی آزاد نہیں کرا سکتا، تو پھر ایسا اگر بے بس ہے، مجبور آدمی ہے، تو اس کے لیے آسان شریعت نے آسان راستہ یہ نکالا ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے.
یہ قسم کا کفارہ یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا اگر قسم توڑے گا تو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ قسم نہ توڑے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی کوئی جائز کام نہ کرنے کی قسم کھا لیا ہے یا کوئی واجب اور سنت کوئی مستحب کام نہ کرنے کی قسم کھا لیا ہے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ قسم کھا لے، اللہ کی قسم میں فلاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں عورت کو اپنے گھر پہ آنے نہیں دوں گا، اپنی بیوی سے ملنے نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میرا سالہ ایسا ہے اس سے میں بات نہیں کروں گا، تو اگر یعنی رشتے ناطے کو کاٹنے کی قسم کھا لے تو یہ ناجائز قسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کھا ہی لیا ہے جان بوجھ کر کے تو قسم توڑ دینا چاہیے، کیونکہ قسم توڑنے میں بھلائی ہے، آخرت کے اعتبار سے یہ ایسی قسم توڑ دینے میں عافیت ہے، اور وہ قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کرے اور سالے سے بات کرے، جس کے بارے میں قسم کھائے اس کو گھر پہ نہیں آنے دوں گا، اس سے رشتہ توڑ لوں گا، تو وہ رشتہ توڑے نہیں بلکہ اس سے رشتہ جوڑے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا قسم کھایا ہے کہ اللہ کی قسم اب میں سگریٹ کو منہ نہیں لگاؤں گا، اللہ کی قسم اب میں حرام کام نہیں کروں گا، بہت اچھی قسم ہے، اس کو کھانی چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آدمی کو قسم کھانا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچ سکے۔ لیکن اگر ایسی قسم توڑ دیا تو بھی کفارہ دے، تو بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا اللہ کی قسم میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اللہ کے آج سے میں یعنی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ کی قسم جو میں نے سودی کاروبار کیا اب اللہ کی قسم نہیں کروں گا، لیکن اگر پھر ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ بنیادی چیز قسم کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو چاہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو آپ سے اس بھلائی کو روک سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ کرنا چاہے، اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرر کا معاملہ کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی آپ سے اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی۔ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کو حل کرنے والا، پریشانی کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہی اللہ نے کہا ہے، پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، سپر پاور کسی کو نہیں کہنے کا حق بنتا ہے میں مضبوط ہوں، میں ٹھوس میں ہوں، میں پاور میں ہوں۔ کسی کی زبان سے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا ہے کہ میں تو جو چاہوں کر ڈالوں، میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، نہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے مشکل کشا اللہ ہی کو مانا جائے، یہ اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے اس کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ہمارے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھائی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور اس بیماری کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں مشکل کو دور کرتا ہے، وہ پریشانی کو دور کرتا ہے، وہ ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سننے والے اپنے بھائی اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ جب یہ لوگ نہیں تھے جن کو آپ مشکل کوسا سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ حاجت روا سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ داتا سمجھ رہے ہیں، جب یہ لوگ نہیں تھے، اور ہم اور آپ بھی مانتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایک پیدائش کی تاریخ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، پیدا ہونے کی ایک تاریخ ہے، اس کے پہلے وہ لوگ نہیں تھے، تو ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ جب مشکل کوشا جن کو ہم نے بنایا ہے وہ نہیں تھے تو لوگوں کی مشکلیں کون دور کرتا تھا؟ جب جن کو ہم غریب نواز سمجھ رہے ہیں، جب وہ غریب نواز نہیں تھے تو کیا غریبوں کو کوئی نوازنے والا نہیں تھا؟ جن کو ہم داتا سمجھ رہے ہیں، کیا جب وہ داتا نہیں تھا جن کو ہم بنا کے رکھے تو کیا لوگوں کو دینے والا نہیں تھا؟ بلا شبہ اللہ کی ذات تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ابتدا اور انتہا، شروع اور آخر، اینڈنگ سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس کو یہ زیب دیتا ہے، اس کے یہ لائق ہے کہ وہ مشکل کشا بنے، اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ غریب نواز بنے، اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ داتا بنے، کیونکہ اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ وہ جب تک اللہ نے اس کو پاور دیا ہے تو اپنے پاور سے زیادہ وہ سمجھتا میرے پاس پاور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مچھر کے ذریعے سے، یعنی جراثیم چل رہے ہیں، کورونا وائرس جس کو ہم بولتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سب سپر پاور میں نہیں تھے، سب وہ جھوٹ بولتے تھے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، جو کہتے ہیں ہم جو چاہیں کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا وہ ذات ہے جو چاہتی ہے وہ کر ڈالتی ہے، اللہ کے علاوہ یہ طاقت اور قوت کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، صرف اللہ رب العالمین ہی کو مشکل کوسا سمجھنا چاہیے، اور اپنی
مشکل کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور بلا شبہ مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. تو مشکل کشا کون؟ صرف اللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 104 نمبر آیت کے اندر تقلید کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ بیچارے جو گمراہی کی جو جڑ ہے نا، بیس ہے نا، وہ تقلید ہے. تقلید کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے باپ دادا کے رسم و رواج پہ چل جانا. جیسے جانور ہوتا ہے جدھر بھیڑ ہوتی ہے ادھر ہی چلے جانا، یہ تقلید ہے. یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام کی اصطلاح نہیں ہے. آپ ذرا تعجب کریں گے کہ قرآن مجید کے کسی آیت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر بھی تقلید انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تقلید یہ گمراہی کی جڑ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے 104 نمبر کی آیت ہے، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ. تو یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے بھائی کافی ہمارے باپ دادا کا رسم و رواج، ہمارے باپ دادا کو جو دین تھا، ہمارے باپ دادا کو جو طور طریقہ تھا، ہمارے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کہیں اور نہیں جانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کیا ان کے باپ جاہل ہوں، ان کے باپ ہدایت یافتہ نہ ہو؟ اور دوسری جگہ بیان فرمایا لا یعقلون شیئا، ان کے پاس عقل بھی نہ ہو. یعنی ان کے باپ دادا چاہے جاہل ہو، لا علم ہو، ان کو کتاب و سنت کا علم نہ ہو، ان کے باپ دادا کتاب و سنت سے دور ہو، گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے، ان کے باپ دادا کو عقل سلیم بھی نہ ہو، تب بھی آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے. نہیں یہ تو پھر جانوروں کا شیوا، ایسا نہیں کرنی چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی، بھولے بھالے بھائی، یہ تقلید کرنے والے جو ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں قرآن مجید سے، بڑی عجیب منطق ہے ہمارے بھائیوں کی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تقلید سے منع کرتے، باپ دادا کے راستے پہ چلنے سے منع کرتے، قرآن مجید کے اندر تو باپ دادا کے راستے پہ چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہاں دیا بھائی؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا، ان کی اولاد نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے. تو دیکھو ان یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں آپ کے طریقے پر چلیں گے، آپ کے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے. تو باپ دادا کے طریقے پر چلنا، باپ دادا کے دین کو زندہ رکھنا، باپ دادا کے رسم و رواج کو زندہ رکھنا، یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے. دلیل تو مضبوط لگ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کیا ان کے باپ دادا اللہ کے نبی ہیں؟ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام کون؟ سب نبی ہیں. نبیوں کے تقلید کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے باپ جیسا کریں گے ویسا ہم بھی کریں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہتے کہ جیسے ہمارے نانا کریں گے ویسا ہم بھی کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں یا جیسے ہمارے سسر کہہ رہے ہیں ویسا ہم بھی کریں گے، تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کیونکہ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دلیل تقلید کے جواز کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں آنکھیں کھولو، کان کے پردے ہٹاؤ اور قرآن اور حدیث کو اپنی آنکھوں سے پڑھو، دل و دماغ لگا کے پڑھو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہدایت کا راستہ مل جائے گا. بہتر یہ ہے قیامت میں پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج آنکھ کھول لیا جائے اور کتاب و سنت سے جڑ دیا جائے. اور ایک آخری بات میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اس پارے کے حوالے سے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا نام لیا ہے. کتنے؟ 18 نبیوں کا نام، 18 پیغمبروں کا نام اللہ نے لیا ہے. اور اس میں کوئی بڑے بڑے اجلہ انبیاء کرام ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یعنی 18 انبیاء کرام کا نام لے کر قرآن مجید میں آپ کو یکجا ایسی انبیاء کرام کے گلدستے کی لسٹ آپ کو نہیں ملے گی، ایسا گلدستہ آپ کو نہیں ملے گا. 18 انبیاء کرام کا نام لے کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور انبیاء کرام سنو اگر تم سے بھی شرک ہو جائے، شرک کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے، شرک کتنی تباہ کن چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لے کر کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر تم سے بھی شرک ہو جائے.
انبیاء کرام سے شرک ہوگا؟ ناممکن ہے، محال ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کر کے توحید کے راستے پہ لگانے والے تھے۔ یہ اپنے نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کرنے والے تھے، رسالت سے پہلے بھی شرک کرنے والے نہیں تھے، نبی رسول بننے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اللہ نے کہا بفرض محال اگر تم سے بھی شرک ہوگا تو تمہاری تمام کی تمام نیکیاں ضائع و برباد کر دوں گا۔ اور ایک جگہ تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، لئن اشرکتا، سورہ زمر کی آیت ہے، لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے توحید کا پرچار کرنے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے آپ نے بہت محنتیں کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، آپ نے رخسار مبارک کو زخمی کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، نہ جانے کتنی پریشانیاں ہوئیں، طائف کا میدان ہمارے آنکھوں کے سامنے، احد کا میدان ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اگر یہ ساری قربانیاں تم نے کیا بلا شبہ، لیکن اگر آپ سے بھی لئن اشرکتا، اگر آپ سے بھی شرک، معمولی سا شرک ہو جائے، لیحبطن عملک، تو آپ کی زندگی کی تمام نیکیاں لیحبطن، ضرور بھی ضرور برباد ہو جائیں گی، آپ کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ اور سورہ انعام کی آیت کریمہ ہم کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کسی سے بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کرنے والا، شرک کی حالت میں مرنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس سے کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی۔ لہذا اسلام کے اندر اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، تو وہ شرک ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ چیک کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں جانے انجانے میں لا علمی کی بنیاد پر، لوگوں کے پٹی پڑھانے کی بنیاد پر، غلط علم کی بنیاد پر کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر شرک کا کوئی قسم پائی جا رہی ہے، شرک کا کوئی شائبہ ہمارے زندگی کے اندر نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت باریکی کے ساتھ ہم کو چیک کرنا چاہیے، ورنہ اگر شرک کسی کے اندر پایا گیا تو اس کی زندگی کی تمام عبادتیں، روزے، نماز، صدقہ، خیرات سب بکارت چلے جائیں گے اور انسان ہمیشہ کا جہنمی ٹھہرے گا۔ اس لیے میرے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقلید سے بچائے، شرک سے بچائے، گمراہی کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم تجھ سے راضی ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن